بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک بڑا نیک بخت انسان تھا. اللہ نے اسے زمین دی تھی، باغات دیے تھے. ان زمینوں کے اندر وہ کھیتی باڑی زراعت اس کا پیشہ تھا. جب اللہ اسے کھیت کے اندر پھل عطا فرماتا تھا تو پھل اتارنے کے ساتھ ہی آواز لگایا کرتا تھا فقیروں اور مسکینوں کو، آؤ اور آ کر اپنا حق مجھ سے لے جاؤ. اور اس کا طریقہ کیا تھا؟ قربان جاؤں اس کے انداز پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیک بختی کو اور اس کی اولاد کی بدبختی کو قرآن کی آیات میں بیان فرمایا. آپ غور فرمائیں گے کہ کتنا شان والا یہ واقعہ ہے جو قرآن کی سورۃ القلم میں اللہ نے بیان فرمایا. انداز اس کا تقسیم کا یہ تھا، جتنا باغات پر خرچہ آتا وہ نکال لیتا تھا. خرچہ نکالنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے 3 اس کے بیٹے تھے، ان کے لیے جو خرچ اخراجات جو ان کے معاملات تھے ان کے لیے پیسے رکھ لیتا. اور اس کے بعد جتنا بھی بچتا تھا، کافی تعداد ہوتی تھی، وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا تھا. اب اس نیک انسان کا انتقال ہوا. اس کے انتقال کے بعد اس کے 3 بیٹے اس کی جائیداد کے وارث بنے. کہنے لگے ہمارا والد احمق اور بے وقوف انسان ہے. تفاسیر کے اندر باقاعدہ ان کا یہ بیان جو پیداوار ہے، ہم صبح سویرے فقیروں غریبوں کے آنے سے پہلے ہی باغ کے اندر جائیں گے، پھل اتاریں گے، اپنا اپنا حصہ تقسیم کر کے ہم واپس گھروں میں آ جائیں گے. صبح اجالے کے وقت جب غریب آئیں گے باغ خالی ہو چکے ہوں گے اور وہ منہ اٹھائے جیسے آئیں گے ویسے پلٹ کے چلے جائیں گے. اب ایک منصوبہ انہوں نے زمین پہ بنایا اور ایک میرے مالک کی قدرت کا انداز ہوتا ہے. قرآن فرماتا ہے فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. کہنے کیا لگے اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، آج کسی مسکین کو نہیں آنے دینا. وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ. کہنے لگے آج ہم صبح سویرے باغ کے اندر جائیں گے، جا کر اپنے باغ میں سے اپنا پھل اتار کر حصے 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے. نہ فقیروں کو خبر ہوگی، نہ ہمارے مال میں کمی آئے گی. ہم وسیع منافع کما کر اپنے گھروں کو لوٹیں گے. یہ رات منصوبہ اپنے گھروں کے اندر ان بندوں نے بنایا، لیکن عرش کے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا. وہ رات اپنے بستروں پہ سوتے ہیں اس بات سے بے خبر کہ جن باغ کے پھلوں پہ انہیں بڑا بھروسہ تھا، جو مالک پھل عطا کرنے پہ قادر ہے، وہ کھیتی ہری بھری کو تلف کرنے پہ بھی قدرت کاملہ رکھتا ہے. رات سوتے ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں اور بڑے خوش ہو کر اپنے باغ کی طرف چل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. کہتے ہیں اونچا نہیں بولنا، ارد گرد کوئی فقیر غریب سن نہ لے ہمارے اس منصوبے. باتیں کرتے کرتے جا رہے ہیں. راتوں رات میرے مالک نے ایک آندھی یا سخت لو قسم کی ہوا ان کی کھیت کے اوپر بھیجی. سارا کھیت ایسے صاف میدان میں تبدیل ہو گیا جیسے فصل تھی ہی نہیں. فصل کا نام و نشان ہی نہیں. آپ جاتے ہیں گندم کے کھیت میں فصل کٹ جائے تو بالکل زمین کے اوپر اس کے چند ایک جو فصل کے نشانات علامتی طور پہ موجود ہوتے ہیں. سٹا بھی گیا، وہ بھوسے کا سارا معاملہ، وہ ساری فصل ختم ہو چکی. زمین کے ساتھ چند ایک اس کے نشانات باقی ہوتے ہیں. رب نے نشان باقی چھوڑے
پھل بھی گیا، فصل ساری کی ساری رب نے اٹھا لی۔ صبح باغ میں پہنچ کر جب باغ دیکھا تو آپس میں کہنے لگے ہم بھول کر کسی اور کے باغ میں آ گئے، یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ لیکن جب عقل ٹھکانے آئی کہنے لگے نہیں، زمین بھی وہی ہے، کھیت بھی وہی ہے جہاں ہمارا باغ فصل لگاتا تھا، یہ وہی باغ ہے۔ کہنے لگے ان میں سے جو ایک سمجھدار تھا تھوڑا، قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، وہ کہنے لگا جب مشورہ کر رہے تھے نا پہلے دین کے اندر، جیسے آج ہمارے دین میں انشاءاللہ کہنا یہ بندہ مومن کی شان ہے، کام کرنے سے پہلے کل میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ فلاں کام ہوگا، تو اس دین کے اندر جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا جاتا تھا تو رب کی تسبیح پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ درمیانہ کہنے لگا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، وہ کہنے لگا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ کی تسبیح کہہ لو، اس کا نام لے لو، اس کی پاکی بیان کر لو، تمہیں بڑا ناز تھا اپنے باغ پر، تسبیح نہیں کہی نہ اس کی پاکی بیان نہیں کی، دیکھو اب انجام کیا ہو گیا ہے۔ اپنی نافرمانی پہ ڈٹنے والے نہیں تھے، حضرت عیسیٰ کے امتی تھے لیکن سرکش قسم کے نہیں تھے۔ جب اپنی غلطی کا احساس ہوا، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، بیک زبان تینوں بھائی کہنے لگے قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے مالک تو پاک ہے، اگر پہلے ہم تیری پاکی نہ بیان کر سکے تو تیرے دروازے میں تیرے خزانے میں کمی تو نہیں ہے، معاف کرنے پہ قدرت رکھ، ہم تیری پاکی بیان کر، تو پاک ہے ہم ہی ظالم ہیں۔ توبہ، شرمندگی، اس کی بارگاہ میں رجوع کا یہ اصول ہے کہ رب کی ذات کی طرف خیر کی نہیں تو کرم نوازی پہ قدرت رکھنے والا ہے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، میں نے اپنے لیے بدبختی کے راستے کا انتخاب کیا اور اسی اصول کو ان بندوں نے اختیار کیا۔ سبحان ربنا، مالک تو پاک ہے، انا کنا ظالمین، ہم ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، انہوں نے کوئی اور علم کی، شعور کی بات نہیں کی، اس وجہ سے ہو سکتا ہے موسم سازگار نہیں تھا، ہوتا ہے نا، یہ بات بھی ہمارے معاشرے کے اندر اور زندگی میں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے تو نعمت ملے تو شکر کا جذبہ ہی نہیں ہے کہ شکر بھی ادا کرنا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ میری محنت کا کمال ہے، میرے علم کی وجہ ہے، میں بزنس مین بڑا ہوں، زمانے کی سمجھ رکھتا ہوں، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پہ میری نظر گہری ہے، یہ سارا اس وجہ سے ہوا۔ ہم رب کا کرم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنی محنت سمجھتے ہیں، اور رب کے بندے محنت کرنے کے بعد بھی محنت پہ بھروسہ نہیں کرتے، اس کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اصول یہ یاد رکھنا، اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پہ تشریف لائے، 300 سال تک رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہے۔ رب نے پھر اپنی بارگاہ سے الہام اور وحی کے طور پہ فرمایا پیارے آدم، جن کے نام کے صدقے آپ کے وجود میں روح میں نے عطا کی ہے، آپ کی پیشانی میں جن کا نور میں نے رکھا ہے، توبہ کر رہے ہو، اس پیارے کے نام کا صدقہ کیوں نہیں دیتے، ان کا حوالہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے، نام محمد۔ وسیلہ پیش کیا، مالک نے توبہ قبول فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وہ دعا جو آپ نے رب کی بارگاہ میں معافی کے طور پہ مانگی، 8واں پارہ سورۃ الاعراف، دوسرا رکوع، اللہ نے وہ بھی بیان فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام عرض کرنے لگے قالا ربنا ظلمنا
لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پیغمبر خطا سے، گناہ سے، اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک ہوتا ہے اور بعد میں بھی پاک ہوتا ہے۔ پیغمبر کا یہ جملہ تعلیم امت کے لیے ہے، انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے۔ وہ خطاؤں سے پاک، وہ نسیان سے پاک۔ نسیان آئے بھی تو امتوں کے لیے رحمت کا سبب بنتا ہے، وہ بھولتے نہیں ہیں۔ امت اور نبی میں یہ فرق ہے، امت بھولتی ہے، نبی بھلایا جاتا ہے۔ پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام باوجود اس کے رب کی طرف سے ایسا لکھا ہوا تھا، دانا کھانا تھا، زمین پہ آنا تھا، آپ نے انسانیت کی نسل چلنی تھی، آپ سے سارا معاملہ حکمت کے پیش نظر تھا۔ لیکن پیغمبر نے بھی جب دعا کے لیے عرض کی، یہ نہیں کہا مالکہ میں تیرا پیغمبر ہوں، آنے والی مخلوق تیری مجھ سے ہوگی، ابو البشر ہوں میں، آدمیت کی اصل ہوں میں، مالکہ مجھ سے کیسے ظلم ہو سکتا ہے؟ نہیں، اپنی ذات کی طرف جب نسبت کی تو ظلمنا انفسنا کی نسبت کی، اور جب مالک کی طرف توجہ کی تو کہا مالکہ تو نے اگر مغفرت اور رحمت نہیں فرمائی نا لنکونن من الخاسرین۔ یہ ہم پیغمبروں کی تعلیم ہے، جب غلطی ہو جائے تو اس کی نسبت اپنی طرف کرنا، میرے کسی گناہ کی وجہ سے ایسا ہوا، میری کسی نافرمانی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اور جب رب کرم فرما دے، اولاد نیک ہو جائے، نیکی کی توفیق مل جائے، سجدوں کی توفیق مل جائے، درود و سلام کی سعادت مل جائے، تیرے ہاتھ سے خلق خدا کو بھلائی ملے، تیرے وجود سے خلق خدا تک رحمت پہنچے، مت سمجھنا تیرا وجود اس قابل تھا، شکر ادا کرنا اس مالک کا جس نے اس خاک کے پتلے کو خلق خدا کے لیے خیر کا سبب بنا دیا۔ ان بندوں نے بھی یہی کہا، قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، آپس میں کہنے لگے ہم نے غلطی کی ہے، اور شکر ہے اس مالک کا، غلطی پہ اڑے نہیں رہے، غلطی کا اعتراف کیا، دوسری آیت میں بھی اور تیسری آیت میں۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے ہم سرکشی کے راستے پہ تھے، مالک کی ذات تو رحمت پہ آمادہ ہے، اس نے فصل، ثمرات، پھل اپنی رحمت سے عطا کر دیے، ہم نے نافرمانی کر کے اپنی نعمت کو، اس کی رحمت کو ہم نے خود دور کیا ہے۔ جب یہ ملامت شرمندگی کے جملے کہے تو آگے چل کر انہوں نے جو آیت، قرآن کی آیت میں وہ مفہوم بھی ہے، کہنے لگے اب ہم شرمندہ ہو گئے، معافی مانگ لی، اجتماعی معافی ہم نے مانگی رب کی بارگاہ میں، اب ہمیں اس کی رحمت کی امید ہے۔ جو مالک پہلے فصل لگانے پہ قدرت رکھتا ہے، اب کھیت سے فصل اٹھنے کے بعد دوبارہ فصل عطا کرنے میں بھی قدرت رکھتا ہے۔ آگے جو جملہ انہوں نے کہا سنیے، قرآن کی آیت، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون۔ کہنے لگے ہمیں اس کی رحمت پہ یقین ہے، اس کا نعمت بدل عطا فرمائے گا، یبدلنا خیرا منہا، پہلے جو فصل دی تھی اس سے بہتر عطا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب گناہ کو استغفار اور توبہ اور معافی کا پانی لگ جاتا ہے، جہاں بندہ مومن کی آنکھ سے شرمندگی کا آنسو گرتا ہے، وہاں رب کی رحمت برستی ہے۔ رومی نے فرمایا تھا جہاں رحمت کی بارش برسے زمین کو اللہ شادابی دیتا ہے، اور جہاں بندہ مومن کی آنکھ سے توبہ اور شرمندگی کی وجہ سے آنسو نکلتا ہے، رب کی رحمت برستی ہے۔ کہا آنسو بہانا ہمارا کام تھا، کھیت پر دوبارہ فصل کو اگانا میرے رب کا کام ہے۔ کہا وہ عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ ہم انا الاللہ راغبون، ہم رب کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ کذالک العذاب، اللہ فرماتا ہے جو اپنی طرف سے تیزی دکھاتا ہے نا، غریب کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے،
گھر والوں کا، بہن بھائیوں کا، اپنے ماتحت کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت میں بھی ہم اسے اس سے بڑا عذاب چکاتے ہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر تم اس حقیقت کو جان لیتے۔ یمن کے اندر یہ ایک باغ موجود تھا، یمن کے ساتھ ایک بستی تھی۔ جب اللہ سے انہوں نے معافی مانگی، استغفار کیا، رب ذوالجلال نے اس کا نعم البدل عطا فرمایا۔ اس باغ کا نام رکھا گیا حیوان، حیوان۔ اور اس باغ میں جب پھل پکنے کا وقت آتا تھا، انگوروں کا باغ تھا، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے اس باغ کی انگوروں کی بیل میں سے جب ایک خوشہ اترتا تھا، مفسرین فرماتے ہیں پورا ایک گدھا ایک خوشے کا وزن اٹھاتا تھا۔ یہ زمین کا کمال نہیں ہے، ان کی محنت کا کمال نہیں ہے، یہ فقط میری رب کی رحمت کا کمال ہے اور ان کی ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے ہے۔ جب بندہ شرمندہ ہو کے دروازے پہ آ جاتا ہے نا، مالک تیرے علاوہ ہے کون مجھے عطا کرنے والا، تیرے علاوہ کون ہے جو فریاد اس غریب کی سنے، جب بندہ اپنی توجہات، اپنا فوکس، اپنی ساری توجہ مالک کی ذات پہ لگا دیتا ہے، زمانے والوں سے جب وہ خود کو بے آسرا سمجھ کے اعراض کر کے رب کے دروازے پہ آتا ہے تو مالک اتنے رحمت کے دروازے کھولتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ پہلے مجھ پر اتنا کرم تھا یا اب مجھ پہ اتنا زیادہ کرم ہو چکا ہے۔ اس لیے بندگان خدا، جو رب نے آپ کو مال دیا، زمین کی صورت میں پیداوار دی، اس کے راستے میں خرچ کرنے کا آپ شیوا اپنائیں۔ جب اس کے راستے میں خرچ کریں گے، مالک کبھی بھی آپ کے خزانے اور مال کے اندر کمی واقع نہیں ہونے دے گا۔